تمام حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے، اور درود و سلام ان ہستیوں پر جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف نظر ہے۔ حضرات محترم، میں صرف شریک عبادت ہونے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ مجھ میں اتنی سکت تو نہیں ہے کہ پوری قوت سے میں آپ سے گفتگو کر سکوں۔ مالک خاک شفا کا یہ لاکھ لاکھ احسان ہے کہ جس نے فالج جیسے موذی مرض کو نہ میرے بیان میں حائل ہونے دیا، نہ ایمان میں حائل۔ گویا فاطمہ کا لال دنیا کو یہ واضح کر رہا ہے کہ جب ہمارا ایک معمولی گناہگار خطیب کے دماغ پر فالج جیسا موذی مرض اثر انداز نہیں ہو سکتا تو ذرا سا بخار میرے نانا کے دماغ کو کیسے متاثر کر سکتا؟ عزیزان محترم، حضرات محترم، آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے اس دھرتی پر ایک بہت بڑی سلطنت قائم تھی جس کا نام تھا سلطنت بابل۔ یہ جو آج ملک نظر آتے ہیں، شام، عراق، جارڈن، یہ گلف کا علاقہ، یہ سب اس سلطنت کے چھوٹے چھوٹے ضلع تھے۔ اتنی بڑی سلطنت، نمرودوں کی حکومت تھی اور مختلف شکلوں کے بت تھے جن کی وہاں پوجا ہوتی تھی۔ چنانچہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا نمرود، نجومیوں کے کہنے پر ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرا دیتا تھا تاکہ کہیں اس کی خدائی کا تختہ نہ الٹا جائے۔ ادھر اللہ نے بھیج دیا حضرت ابراہیم کو۔ حضرت ابراہیم کی ماں کا دل گھبرایا، اللہ سے کہا یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو میرا بچہ بھی قتل ہو جائے۔ اللہ نے کہا تو فکر نہ کر، آدھی رات کو اپنے بچوں کو لے کر شہر سے باہر چلی جا۔ شہر کے باہر ہیں پہاڑیاں، فلاں پہاڑی کے غار میں بچے کو چھوڑ کے آ جا، پھر میں جانوں تیرا بچہ جانے۔ ماں بچے کو لے گئی اور وہاں چھوڑ کے اکیلی آ گئی۔ اب غار میں اکیلے پڑے ہیں ابراہیم، ماں چھوڑ کے چلی گئی۔ اب بچپن کی فطرت تھی کہ روتے، چیختے چلاتے شور مچاتے، مگر نہ پڑے ہوئے مسکرا رہے ہیں۔ فرشتے آ کر پوچھتے حضرت ماں اکیلا غار میں چھوڑ گئی، تمہارا بچپنا ہے، تم روتے نہیں ہو؟ کہا بات یہ ہے کہ ماں دشمن کے خوف سے چھپا کر گئی ہے، اب ایسے عالم میں رونا شرافت کے خلاف۔ لو عزیزان محترم، پروان چڑھتے رہے،
نتیجے آپ خود نکال دیا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ خدا بند عالم ابراہیم کے وقت سے اپنی حجت کو غار میں چھپانے کی بنیاد رکھ رہا تھا۔ چنانچہ تاریخ جناب ابراہیم پڑھیں، جب غار سے باہر نکلے، چاہے 8 سال کے بعد نکلے یا 7 سال کے، داڑھی بھی آ گئی تھی، مونچھیں بھی آ گئی تھی، دیکھنے میں 40 سال کے لگتے تھے۔ یہ بھی اللہ کی مصلحت ہے، جب اس کی حجت غار میں چھپے گی تو بچپنا ہوگا۔ اب چاہے 8 سال بعد ظاہر ہو یا 8 لاکھ سال بعد، دیکھنے میں 40 سال کا لگتا ہے۔ چنانچہ گھر میں آئے، گھر میں تھے ان کے ایک چچا جس کا نام تھا آزر۔ چچا تھا بت پرست، وہ حضور کے ابراہیم کے باپ نہیں تھے، وہ چچا تھے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ کبھی کسی نبی کے ماں باپ بت پرست نہیں ہوتے۔ چنانچہ ابراہیم نے جب دیکھا چچا آزر کو تو کہا، چاچا کیا کاروبار کرتے ہو؟ کہا بیٹا خدا بناتے ہیں اور بیچتے ہیں۔ کہا ارے چاچا خدا فروشی کرتے ہو؟ کہ ہاں۔ کہاں ہیں؟ کہ دیکھ لو، کچھ الماری میں ہیں، کوئی دیواروں پر ہیں، کچھ چھت پہ ہیں، کوئی چارپائی پر ہے، کوئی چارپائی کے نیچے پڑے ہیں۔ تانبے کا خدا، لکڑی کا خدا، پتھر کا خدا، چاندی کا خدا، سونے کا خدا، مہنگے خدا، سستے خدا، حد ہو گئی حلوے کے خدا۔ حلوے کو خدا بنا کر جیب میں رکھتے تھے، جہاں بھوک لگی نکال کے خدا کا سر کھا گئے، پھر ہاتھ جوڑ دیتے تھے، یا اللہ معاف کریں بھوک بڑی لگی سی۔ ہم بیچارے مولوی تو یوں ہی بدنام ہو گئے۔ اچھا تو کہا کہ چاچا میرے لیے کوئی حکم، کوئی خدمت؟ کہا بات یہ ابراہیم، میں ہو گیا ہوں بڈھا، مجھ سے اب یہ کاروبار ہوتا نہیں، چنانچہ یہ کام اب تم کرو۔ کہا اچھا چاچا اکٹھے کر دو مجھے۔ جتنے اچھے اچھے خدا تھے ان سب کو ایک ٹوکرے میں اکٹھا کر دیا۔ آزر نے گلے میں قیمت کی پرچی لٹکا دی، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا 9 روپے 95 پیسے ہوتے ہیں لکھے ہوئے، قیمت کی پرچیاں، سبحان اللہ، وہ لٹکا دی۔ ابراہیم نے کے سر پہ رکھ دیا ٹوکرا۔ ابراہیم گھر سے نکلے، مڑ مڑ کے دیکھتے رہے۔ جب دیکھا چچا نظروں سے اوجھل ہو گیا، الا اللہ کہہ کے ٹوکرا پھینکا۔ کسی کی خدا کی گردن ٹوٹ گئی، کسی کا بازو، کسی کی ٹانگ، ایک لمبی رسی لے کر کمر میں، ٹانگ میں، ناک میں نکیل ڈال کر باندھ دی۔ گھسیٹتے ہوئے شہر کے چوک میں آئے اور بیچنا شروع کیا۔ شہر کے رہنے والے بے وقوفو، میں تمہارے خدا بیچنے آیا ہوں، جنہوں نے کسی کو نہیں بنایا میں نے ان کی یہ گت بنا دی ہے۔ پیسے فالتو ہوں، دماغ میں خلل ہو، پاگل خانے جانے کا شوق ہو، آؤ اپنے خدا خرید کے لے جاؤ۔ کیوں بھائیو؟ کمرشل سروسیں سننے والوں، جس کمپنی کا یہ اشتہار ہو اس کا مال کتنا بکا ہوگا؟ نہ کوئی آیا نہ کوئی لے گیا، ٹوکرا اٹھا کر آ گیا۔ کہا چاچا مجھ سے تو یہ نامراد بکتے ہی نہیں۔ کباب اور خوردار اتنا سا کام نہیں کر سکے؟ کہا نہیں، جو کام میں نے کرنا تھا وہ میں کر آیا۔ رستے میں ابراہیم پوچھتے ہوئے آئے،
یہ بلڈنگ کون سی ہے، یہ سڑک کدھر کو جاتی ہے، یہ رستہ کون سا ہے. ایک بہت بڑی بلڈنگ دیکھی، پوچھا یہ کون سی ہے، کہا یہ نمرود کا سب سے بڑا مندر ہے، اس میں اس کی شکل سے خدا ہے. ابراہیم نے نوٹ کر لیا. قوم گئی ہوئی تھی میلہ دیکھنے، چنانچہ آدھی رات کو کلہاڑی اٹھائی، ایک رسی لی، اس مندر میں گھس گئے. جتنے چھوٹے چھوٹے خدا تھے کلہاڑی مار مار کے سب کو لمبا کر دیا. اور وہ جو ایک بڑا تھا نا اس کے گلے میں رسی باندھ دی، کلہاڑی لٹکا دی، سیدھے گھر آ گئے، چارپائی پر لیٹ گئے. اللہ سے کہا یا اللہ میں اپنا کام کر آیا ہوں. اللہ نے کہا واہ ابراہیم شاباش، آج سے ہم تجھے ایک ٹائٹل دیں گے، ایک تمغہ دیں گے، ایک خطاب دیں گے. کیا کہ تو نے بت توڑے ہیں نا ابراہیم، آج سے ہم تجھے ٹائٹل دیتے ہیں صدیقا نبیہ. آج سے ہم تجھے صدیق بناتے ہیں. یہ ٹائٹل میرا تیرے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے جن کے ہاتھوں سے بت توڑے گئے ہوں، ان کے لیے نہیں ہے جو ہاتھ بتوں کے آگے جوڑے گئے ہوں. بس دوستان محترم، اب لوگ اکٹھے ہو گئے. نمرود نے کہا بھائی یہ کس کی حرکت ہے؟ تو لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہنا شروع کیا جناب ہمیں تو زیادہ پتہ نہیں ہے. ان فتن، یہ قرآن کی لفظ ہے. ایک فتح ہے، ایک نوجوان ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں. ہو نہ ہو یہ اسی کی حرکت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کی زبان میں بت توڑنے والے جوان کو کہتے ہیں فتح. اب حساب آپ لگا لیں. نمرود کا مندر، رات کو چھپ کے گئے، زمین پر قدم، چھوٹے بتوں کو توڑا، قرآن نے کہا فتح. اب حساب کریں، اللہ کا گھر ہو، دن کا وقت ہو، خانہ خدا کی عظمتیں پہرا دے رہی ہوں، صاحب براق مرکب ہو، مہر نبوت رکاب قدم بنی ہوئی ہو، اور چھوٹا نہیں بڑا پت ٹوٹ رہا ہو، تو اگر چھوٹوں کو توڑنے والا فتح ہے تو اتنے بڑے بتوں کو توڑنے والے کے لیے لا فتح الا علی سے بڑھ کر. توجہ ہے میرے محترم سامنے. مہربانی حضور، مہربانی خواجہ صاحب. تو گزارش یہ کر رہا تھا میں، آج دیکھیے اتفاق کی بات ہے کہ خواجہ محمد علی نظر آ گئے. یہ محمد علی کی پیدائش کا بھی دن ہے. توجہ ہے یہ نہیں صاحب؟ عزیزان محترم، جہاں جہاں آج قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں ٹی وی سے لے کر اشتہاروں تک میں آپ دیکھیں گے کہ دو بہن بھائی ساتھ ہیں، ایک محمد علی، ایک اس کی بہن فاطمہ. اس لیے کہ قائد اعظم کی بصیرت یہ کہتی تھی جب تک کسی مقدس مشن میں بہن شریک نہ ہو وہ مشن پورا ہو سکتا ہی نہیں. توجہ ہے یہ نہیں صاحبان؟ چنانچہ اس نے اس مقدس مشن کی تکمیل اپنی بہن کے ذریعے معاونت سے کر دی.
جسے پاکستان کہتے ہیں. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اسی لیے حسین نے بہن کو ساتھ رکھا کہ حسین کون ہے؟ بنا لا الہ الا اللہ. توجہ ہے میرے محترم سامعین، عزیزان محترم. بس کیا کروں، میری کمزوری مجھے اتنی طاقت نہیں بخش رہی. اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ میں پوری قوت سے عرض کر سکوں. بس بیان میرا یہیں پر سمٹ جاتا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم پروان چڑھتے رہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور اللہ نے کیا کہا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. اللہ نے ابراہیم کا امتحان لے لیا چند کلمات کے ساتھ. بڑے غور سے ذرا بیمار کرسی کرتے رہیے گا میری. عزیزان محترم، اور اچانک جب اللہ نے امتحان لیا، آپ کو پتا ہے کہ یہ دنیا محل امتحان ہے. کیوں میرے محترم سامعین؟ جب یہ دنیا محل امتحان ہے تو اس دنیا کا مفہوم بھی کبھی سمجھا آپ نے؟ عربی میں دو مصدر ہیں، ایک ہے دنوب، ایک ہے علو. دنوب کا مطلب ہوتا ہے پستی، علو کا مطلب ہوتا ہے بلندی. دنوب سے نکلا ہے ادنا، علو سے نکلا ہے اعلیٰ. جس مرد میں بہت بلند صفتیں ہوں اسے عربی میں کہتے ہیں اعلیٰ. جس مرد میں گھٹیا پن ہو، ذلالت ہو، اسے کہتے ہیں ادنا. اعلیٰ، ادنا. اعلیٰ کی مؤنث ہے اولیا. ایک عورت میں اگر بہت بلندیاں ہیں اور خوبیاں ہیں، توجہ ہے یا نہیں، تو اسے عربی میں کہتے ہیں اولیا. جیسے سرکار جناب زینب اولیا. ادنا کی مؤنث ہے، اعلیٰ کی مؤنث ہے اولیا، اور ادنا کی مؤنث ہے دنیا. دنیا کا لفظی ترجمہ پتہ ہے کیا ہوا؟ گھٹیا، ذلیل اور پسترین عورت کو عربی میں کہتے ہیں دنیا. کتنا بڑا محل امتحان ہے. اگر یہ دنیا کسی اعلیٰ کے گلے میں پڑ جائے، کتنے بڑے محل امتحان سے گزرے گا. نہیں، ابھی میں واضح نہیں کر سکا. اب میں خواجہ صاحب اور آپ تمام پڑھے لکھوں کی توجہ چاہوں گا. اگر دنیا کے معنی گھٹیا اور ذلیل عورت کے نہ ہوتے تو علی جیسا فصاحت و بلاغت کا سرچشمہ کبھی نہ کہتا ایھا الدنیا طلقتک ثلاثا، اے دنیا دفع ہو، میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں. لفظ طلاق کا اطلاق گھٹیا عورت کے لیے ہوتا ہے، مرد کے لیے نہیں ہوتا. فرمایا تو سراپا جھوٹ ہے، تو صداقت کا دوپٹہ اوڑھ کر مجھے چکر دینے آتی ہے. تو باطل ہی باطل ہے، حقانیت کا دوشالہ اوڑھ کر علی کو فریب دیتی ہے. چل میری نگاہوں سے دور ہو جا. غری غیری، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے. تو دنیا ہے، ادنا کو دھوکہ دے. علی اعلیٰ دنیا کے دھوکے میں آنے والا نہیں. خدا کی قسم، میرے مولا علی کے ایک ایک لفظ میں پورے فصاحت و بلاغت کا سمندر بند ہو جاتا ہے. لفظ طلاق لگا کر قیامت تک کے لیے علی نے ان کم ظرفوں کا منہ بند کر دیا
کہ علی شیر خدا تھے، قوت پروردگار تھے، صاحب ذوالفقار تھے، علی نے تلوار کے ذریعے، قوت کے ذریعے فلاں باغ کیوں نہ لے لیا، فلاں زمین کیوں نہ لے لی، فلاں تخت کیوں نہ لے لیا؟ اب یہ عقل کے دشمن، یہ سب مال دنیا ہے، اور جو دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا ہو وہ اپنی مطلقہ کے پیچھے تلواریں لے لے کر نہیں پھرے گا۔ توجہ ہے صاحبان کرام؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور مجھے احساس ہے بھائی جعفر بھی تیار ہو کے آئے ہوئے ہیں، تو میں ان سب کو بھی وحی دوں اور بیان کو سمیٹتے ہوئے میں عرض کروں کہ دنیا محل امتحان ہے، اور ہر ایک کا اس کے ظرف کے مطابق امتحان ہوتا ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی امتحان دیتے ہیں نا؟ کیوں بھائی؟ ہر مقام کا محل الگ الگ ہوتا ہے۔ آپ کے بچے عام حالات میں چچا کو، ماموں کو، تایا کو، ابا کو، بڑے بھائی کو مدد کے لیے بلائے تو وہ جاتا ہی نہیں جاتا؟ جاتا ہے نا؟ لیکن اگر کوئی امتحان کے حال میں بچہ بیٹھا ہو اور وہ کہے ابا جی میری مدد کو آ جاؤ، ابا چلے جائے گا؟ نہ بیٹا بلائے گا نہ وہ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محل امتحان ہے۔ اب دنیا کہتی ہے جی کربلا میں حسین نے اپنے بابا کو کیوں نہ بلا لیا؟ اب عقل کے دشمن، وہ امتحان گاہ تھی حسین کی۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ کہ جی پھر کیوں بلایا انہوں نے جب استغاثہ بلند کیا؟ یہ بھی اعتراض ہوتا کہ جب استغاثہ بلند کیا ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ سوال تو یہ ہے کہ جنات نے کہا ہم حاضر، اس نے کہا مجھے مدد نہیں چاہیے۔ فرشتوں نے کہا ہم حاضر، اس نے کہا مدد نہیں چاہیے۔ حد ہو گئی۔ اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، میرے بندے میں خود خدا حاضر ہوں، اور فاطمہ کا لال کہتا مجھے مدد نہیں چاہیے۔ جب چاہیے بھی نہیں پھر مدد مانگتا کیوں ہے؟ بتلانا چاہتا ہے قیامت تک کے ملاؤں کے لیے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام اور بدعت نہیں ہے، یہ سنت امام ہے۔ توجہ ہے میرے محترم سامنے؟ اگر غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو فاطمہ کا لال جو توحید ثابت کرنے آیا تھا وہ شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ گھبرا تو نہیں گئے آپ حضرات؟ لو میرے محترم سامعین، چنانچہ ابراہیم نے امتحان دیا۔ چونکہ فرمائش ہے میرے اوپر اس لیے میں گفتگو کا رخ یہیں سے موڑ رہا ہوں۔ امتحان بھی کیسا دیا؟ جوان بیٹے کا امتحان، بوڑھا باپ تھا، منزل کٹھن تھی، امتحان سخت تھا، کمر ہمت کس کے باندھی۔ بیٹے سے کہا بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں تجھے بیٹا، تیرا کیا خیال ہے؟ خدا کی قسم پوری شباب آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا بابا یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہوا ہے اسے کر گزریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، آپ مجھے صابر پائیں گے۔ لو عزیزان محترم، چنانچہ منزل پر لے گئے، اللہ نے چلتی ہوئی چھری کے نیچے بیٹے کو بچا لیا۔ خدا کی قسم
کوئی اور ہوتا سجدہ شکر کرتا یا اللہ میرا بیٹا بچ گیا، لیکن وہ خلیل خدا تھا، تھر تھر کانپنے لگ گئے. اللہ سے کہا یا اللہ میرے عزم میں کوئی کمی نظر آئی؟ کہا نہیں ابراہیم، تو نے خواب کو سچ کر دکھایا. کیوں بھائی؟ سنت ابراہیم پر عمل کرنے والوں. ایک شخص نے یہ سوچ کر کہ اگر بیٹے کو ذبح کریں تو وہاں قربانی میں دمبا تو آ ہی جاتا ہے، اس نے بھی اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دی کہ دمبا آ جائے گا. لو دمبا تو نہ آیا، پولیس آ گئی. کہا پکڑ لاؤ اس مولوی نے. ان کا جانا میرا قصور کہ تو نے بیٹے کو ذبح کر دیا کہ میں نے حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل کیا. کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا تھا اور تیرا یہ شیطان کا بہکاوا تھا. کہا میں نے بھی خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی خواب دیکھا تھا. کہا ان کا خواب اللہ کا حکم تھا، تیرا خواب شیطان کا بہکاوا تھا. تیرا خواب ان کے خواب جیسا نہیں. کیوں میرے سنی شیعہ بھائیوں، جب عام مولوی اور مقدس اور قرآن کی تلاوت کرنے کا خواب نبی کے خواب جیسا نہیں تو اس کی ذات نبی کی ذات جیسی کیسے ہو جائے؟ اللہ نے کہا ابراہیم تو نے آنکھوں میں پٹی باندھی تھی نا، بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے تھے، تقاضا فطری یہی تھا. تو نے جو کچھ کیا آخر باپ تھے تمہاری فطرت کا یہی تقاضا تھا. ہم تمہارے بیٹے کو بچائے لیتے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اس کی ماں میں اتنا دم خم نہیں آیا کہ جوان بیٹے کو ایڑیاں رگڑتا دیکھ سکے. ابھی وہ مائیں پیدا ہوں گی جو ساری ساری رات مصلے پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کریں گے اللہ پہلے میرے بیٹے کی لاش، پہلے میرے بیٹے کی میت آئے. ابراہیم ہم اس قربانی کو ادھار رکھتے ہیں، تیری نسل کے کسی فرد سے وصول کریں گے. اور ابراہیم سنتا بھی ہے. یہ جو تو نے چھری پھیرتے وقت کہا تھا نا اللہ اکبر، اب اللہ کے ساتھ ساتھ اکبر کو یاد رکھنا. اکبر کو یاد رکھنا. پروان چڑھ گئی ابراہیم کی نسل. کربلا کا خلیل کربلا کے ذبیح علی اکبر سے کہتا ہے اکبر بیٹا اب ہم حکم دیتے ہیں تم میدان میں جاؤ. فرما بردار بیٹے نے بے اختیار رکابوں میں قدم ڈال دیے. کہا بیٹا اس طرح گیا تو کیا لطف آیا؟ پہلے خیمے میں جاؤ، ماں کو سلام کرو. 18 سال تک جس نے پالا ہے اس سے رخصت ہو کر آؤ. اکبر چلے خیمے کی طرف. خیمے میں قدم رکھا، ماں مصلی پہ نماز پڑھ رہی تھی. جیسے ہی ماں کے سر پہ نظر پڑی اللہ نے جنت میں آواز دی اسماعیل کی ماں ہاجرہ ہمت ہے تو یہ منظر بھی دے. عزیزو ہاجرہ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا. جب دیکھا اکبر نے سلام کیا، ماں نے منہ موڑ لیا. اکبر ادھر آئے، ماں نے ادھر منہ موڑ لیا. قدموں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا اماں کوئی ناراضگی ہے؟ کیا جواب دیا ایمان سے. ہاجرہ کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی. کہا اکبر یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، ابھی تک تو زندہ ہے. دیکھ بیٹا میں نے منت مانی ہے، تیری شادی کی نہیں، تیرے سہرے کی نہیں، تیرے بیاہ کی نہیں. 4 رکعت نماز شکرانہ پڑھوں گے جب تیری میت میرے ساتھ. کہا اماں میں تو جا رہا ہوں، ملنے آیا ہوں. کہا ملنا ہے تو اس سے مل جس نے 18 سال تک پالا ہے. یہ کہہ کر شہزادہ چلا ہے پھوپھی کی طرف.
اور بسم اللہ کر کے حسین بھی خیمے میں داخل ہوئے اور کہتے ہیں میری بہن آج ہم سننا چاہتے ہیں ماں بیٹے کی کیا گفتگو ہوتی ہے۔ خدا کی قسم جیسے ہی شہزادی نے اکبر کو آتا ہوا دیکھا، عالمہ غیر معلمہ تھی، دوڑ کے آگے گئی، اکبر کو سینے سے لگا کر ٹھنڈی سانس لے کے کہتی ہے اکبر میں سمجھ گئی تو کیوں آیا ہے، اکبر تیرے بعد میرا بھائی بچے گا نہیں، میرا بھائی زندہ نہیں رہے گا اکبر۔ اور یہ کہہ کر بہن سے عجیب جملہ کہا، یہ میری مائیں بہنیں سنیں اور بزرگ سنیں، ایک دم کہتی ہیں حسین بھائی کیا اونو محمد کا صدقہ دے کر اس کے سر سے موت ٹل نہیں سکتی؟ اکبر کی عقل پر کائنات کی عقلیں قربان ہو جائیں۔ ایک دم پھوپھی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اماں آج زندگی میں ایک سوال کیا میں نے، اس کا جواب چاہتا ہوں، آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ کا بیٹا کو جا تیری دادی کو جا میں اس کی خاک پا ہوں۔ کہا اچھا دادی فاطمہ افضل ہیں؟ اماں پھر میری بات سن، میں ہوں تیرا بیٹا، حسین ہے فاطمہ کا بیٹا، آج اپنے بیٹے کو فاطمہ کے بیٹے پہ قربان کر۔ پھوپھی نے بازو تھام کر سورہ حمد کی تلاوت کی، سینے سے لگا کر لے کے چلی۔ جب اکبر خیمے سے نکلنے لگے ایسا منظر آ گیا ہے کہ حسین جیسا صابر جگر پکڑ کے خیمے سے باہر نکل گیا۔ ایک کانپتی ہوئی آواز آئی اکبر مجھ سے نہیں ملنا۔ اب جو پلٹ کے دیکھا اکبر نے تو کیا دیکھا، بیمار بھائی کمر پکڑے ہوئے بستر بیماری سے اٹھا چلا آ رہا تھا۔ اکبر تیرا امتحان ختم ہو گیا، میرا شروع ہو رہا ہے، میرے حق میں دعا کرنا اکبر۔ عزیزو حسین ابن علی نے اس در نجف کو گود میں اٹھا کر صدف زین پہ رکھ دیا، اور جو اکبر کا گھوڑا قدم بڑھاتا گیا بے اختیار حسین کے قدم بھی اٹھتے گئے۔ علامہ علی نقی صاحب سے میں نے سنا تھا برکت علی محمدن حال میں پڑھتا تھا اس زمانے میں کہ جو گھوڑا تیز ہوتا گیا حسین کے قدم تیز ہوتے گئے۔ اکبر نے محسوس کیا میرے پیچھے کون آ رہا ہے، دیکھا تو کمر جھکائے ہوئے باپ آ رہا تھا۔ گھوڑا روک کر کہا بابا آپ نے تو اجازت نہیں دی تھی، آپ کیوں آ رہے ہیں؟ عجیب جملہ کہا، اس مجتہد العصر کا جملہ سنے آپ، ٹھنڈی سانس لے کر کہا اکبر تیرا کوئی اکبر جو نہیں ہے۔ تیرا کوئی اکبر ہوتا تجھے پتہ چلتا۔ اچھا اکبر جاؤ اس طرح کرنا، میں ٹیلے پہ کھڑا ہوں، ذرا مڑ مڑ کر اپنا چہرہ مجھے دکھاتے جانا۔ اکبر گھوڑے پر، حسین ٹیلے پر، فضا خیمے کے در پہ، اکبر کی ماں خیمے کے اندر مسلح پہ۔ اکبر کی نظر شہادت پر، حسین کی نظر اکبر پر، فضا کی نظر حسین پر، ماں کی نظر جناب فضا کے چہرے پر، نظروں کا تار بن گیا۔ بس بیان میرا ختم ہو گیا۔ 10 منٹ کے بعد اکبر گھوڑے سے گرے، حسین ٹیلے پہ گرے، فضا خیمے کے در پہ گری، ماں سجدے میں گری۔
گھر کی یہ تعلیم اور پڑھائی اور محنت کا نچوڑ ہے. بڑے غور سے سنیے گا. جناب خواجہ صاحب، میں نے مقاتل میں دیکھا کہ جو شہید زخمی ہو کر گرا اس نے مولا کو آواز دی، آپ میری مدد کے لیے آ. لیکن جب ظالم نے پیچھے سے نیزہ مارا، اکبر کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں تھی، پیچھے سے نیزہ مارا، نیزہ لچک کھا کے ٹوٹ گیا، نیزے کی انی سینے سے نکل آئی. تو زین سے زمین تک آتے آتے اکبر نے خیمے کی طرف منہ کر کے کہا، میدان میں نہ آنا بابا، قاتل بہت ہے. نہ آنا بابا، نیزے تلواریں بہت ہیں. بس بھائیو حوصلے سے آخری فقرہ بھی سن لیں، حوصلے سے. ہم شکل پیغمبر بیٹا کہتا ہے بابا قاتل بہت ہے، نانا. بس بھائی سن لو میری ماؤں بہنوں، سن لو میرے بزرگوں بھائیوں، آخری فقرہ بھی سن لو. چلے بیٹے کی لاش کی طرف، چند قدم چلے، پاؤں تنابوں سے الجھا حسین گر گئے. یا علی کہہ کے اٹھے، پھر چلے، پھر گر گئے، پھر اٹھے. آخر میں لکھنے والوں نے لکھا کہ پیدر بلاش پسر زانو بزانو و بازو ببازو رسید. جس طرح 2 سال کا معصوم بچہ کوہنیوں کے بل چلتا ہے، حسین بیٹے کی لاش پہ آئے. علامہ علی نقی صاحب نے فرمایا اب تک حسین کی داڑھی سیاہ تھی، اکبر کی زلفیں خون میں تیرتی دیکھی داڑھی سفید ہو گئی. کہا بیٹا میں آ گیا بیٹا. اکبر نے ہچکی لی، ہچکی لے کر کہتے ہیں بابا مجھے ماں سے ملا دو، بابا ماں سے ملا دو. حسین نے ایک ہاتھ گردن میں ڈالا، ایک ہاتھ پاؤں میں ڈالا، یا علی کہہ کے لاش اٹھائی. میر انیس نے کہا یا علی کہہ کے کبھی لاش اٹھا لیتے تھے، ہچکی آتی تھی تو گھبرا کے لٹا دیتے. 3-4 دفعہ اٹھایا، 5ویں دفعہ جب لاش نہ اٹھی زمین پر رکھ کر رخسار سے رخسار ملا کر کہتے کیا ہیں، اکبر بیٹا میں بوڑھا ہو گیا. اکبر میں بوڑھا ہو گیا میرے لال. جوان کی میت ہے، اکیلے اٹھتی نہیں، تو دونوں ہاتھ میرے گلے میں ڈال دے، ادھر سے تو سہارا دے، ادھر سے میں زور لگاتا ہوں، میں تیری لاش کو لے جاتا ہوں. اکبر نے ایک ہاتھ تو رکھا سینے پہ، ایک ہاتھ ڈالا گردن میں. کہا میرا امتحان ہے اکبر، دونوں ہاتھ ڈال دے. کہا بابا یہ ہاتھ نہیں ہٹا تھا. کہا نہیں، تجھے میرے حق کا واسطہ.
ہٹا دے یہ ہاتھ. بس آخری فقرہ. ادھر اکبر نے ہاتھ ہٹایا، حسین کی نظر اکبر کے سینے پر پڑی، فرشتوں نے عبادتیں چھوڑ دی، رسول نے روضہ چھوڑ دیا، علی نے نجف چھوڑ دیا، فاطمہ نے بقیہ چھوڑ دیا. 6 انچ کی بچی آدھی باہر نکلی ہوئی، آدھی سینے کے اندر. حسین حسین نہ رہے، حسین حیدر بن گئے. گھٹنے زمین پہ رکھے، برچھی پہ ہاتھ ڈالا، آستینے چڑھا کر کہا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. یہ کہہ کر برچھی ہلائی، اکبر کا سینہ ہلا، کربلا کی زمین ہلی، بیویوں کی چادریں ہل گئیں. اور بڑے حوصلے سے جگر پہ ہاتھ رکھ کے آخری فقرہ سن لو. ابھی حسین برچھی نکال رہے تھے، ایک ظالم نے تیر مارا، حسین کے سینے میں لگا. ہائے ہائے، ایک ہاتھ سے برچھی کھینچی، ایک ہاتھ سے تیر کھینچا. جیسے ہی برچھی باہر آئی، رسول نے دوڑ کے فاطمہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا.